بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ صحابہ وہ پھولوں کا گلدستہ ہیں کہ جس کی خوشبو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں دیکھا جو سب سے پاک نفوس تھے، پاک روحیں تھیں، اللہ نے ان کا انتخاب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنایا۔ اور صحابہ وہ جماعت ہے کہ جس کی تربیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمائی ہے۔ آج جس صحابی رسول کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، یہ صحابی رسول مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے ابا و اجداد حبشہ کے رہنے والے تھے۔ آپ امیہ بن خلف، امیہ ایک ظالم کردار ہے جس نے ظلم کی انتہا کر دی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اس کو پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں، پھر کبھی تو اس نے گرم ریت پہ لٹایا، کہیں سینے پہ بھاری پتھر رکھا، کہیں اس نے بچوں کو گلے میں رسی ڈال کر دے دیا۔ لیکن صدقے جائیے، قربان جائے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا ڈھنکا اپنے آقا کے منہ پہ بولا، اذیتیں برداشت کیں، لیکن اللہ رب العزت کی وحدانیت کو ترک نہیں کیا۔ پھر حضرت سیدنا امیر المومنین، امام المتقین، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت بلال کو خرید لیا اور یہ ظلم کی داستان ختم ہوئی، اور ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خریداری پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لے آئے تو آپ نے گلے لگا کر ان کی مہمان نوازی کی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ڈھیروں دعائیں دی۔ آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کئی غزوات میں شرکت کی۔ آپ مدینہ پاک تشریف لے گئے، اصحاب صفہ میں آپ شامل ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول آپ بن گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو مؤذن بنا دیا گیا۔ آپ کی اذان اتنی لطیف، اتنی خوبصورت اور اتنی مہکن ہوتی تھی کہ جو آپ کی اذان سنتا وہ کچھ لمحے کے لیے اپنے آپ کو ساکت کر لیتا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سچی سچی محبت کرنے والے صحابی تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوتا ہے، آپ مدینہ پاک چھوڑ دیتے ہیں۔ صرف مدینے کو اس لیے خیر بات کہہ دیتے ہیں کہ اب میرے آقا یہاں پہ موجود نہیں ہے، جب میں آپ کو نہ دیکھوں گا تو میں پریشان ہوں گا۔ آپ شام کا سفر کر لیتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین، امام المتقین، خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے۔ آپ شام کا سفر کرتے ہیں تو آپ حضرت بلال سے ملتے ہیں۔ بلال آپ کا استقبال کرنے کے لیے شام کے ایک مین چوک میں کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بلال وہ اذان سنائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے۔ انہوں نے عرض کی کہ امیر المومنین، میں نے تو وعدہ کر لیا ہے، میں اذان نہیں دوں گا، لیکن آپ امیر المومنین ہیں، آپ کا حکم جو ہے وہ تو ماننا پڑے گا۔ اذان دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ جو صحابہ اکرام تھے اتنے روئے، اتنے روئے
فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یاد آ گیا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ پاک تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام خواب میں ملے۔ آپ نے فرمایا کہ بلال اتنی دور چلا گیا، مجھے ملنے کے لیے آؤ۔ آپ مدینہ پاک چلے گئے۔ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی کہ ہمیں بھی وہ اذان سنائیں جو ہمارے نانا جی کے دور میں دیا کرتے تھے۔ تو پھر یہی بات عرض کی کہ اذان دینا تو میں نے بند کر دی ہے۔ پھر اصرار کیا، آپ نے اذان سنائی۔ اذان کی آواز جب مدینے کی سرزمین پہ گونجی تو ہر گھر کے لوگ نکل کر مسجد نبوی کی طرف دوڑے۔ بلال آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا۔ سب نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا۔ پھر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر شام کی طرف آپ نے رخ کیا، اور آپ نے ایک روایت میں آتا ہے 60 برس اور ایک روایت میں آتا ہے 62 برس آپ نے عمر پائی، اور اس دنیا سے آپ کا وصال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ یہ صحابہ اکرام جن کا انتخاب خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان کے صدقے میں ہمیں غلام صحابہ، غلام اہل بیت بنائے، اور سچی محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قائم رکھے، ہماری اولادوں میں قائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔